عشر کے جو مسائل ہیں، زرعی جو پیداوار ہے، کھیتی باڑی، اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی دی جائے۔ دیکھیں لفظ عشر کا معنی ہے 10واں حصہ، یعنی زمین کی جو پیداوار ہے اس کے 10ویں حصے کو عشر کہتے ہیں۔ یہ زمین کی زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ اب زمین کی دو قسمیں ہیں، کچھ زمینیں بارانی ہوتی ہیں جو بارش سے سیراب ہوتی ہیں، اور کچھ زمینیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو نہری پانی کے ذریعے سے ایریگیشن لائنڈ، اور یہ دوسری قسم کی زمین ہے کہ جن کو یعنی خرید کر کے بندہ پانی جس کا آبیانہ دیتا ہے اور وہ نہری پانی کے ذریعے سے کاشت کی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے بارانی زمین اس کی پیداوار کا 10واں حصہ، اور وہ زمین کے جو ایریگیشن لائن ہے جن کا آبیانہ نہری پانی یا ٹیوب ویل کے ذریعے سے پانی دیا جاتا ہے اس کا ہے 20واں حصہ، یعنی 5% صدقہ عشر ہے۔ اور یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم فرمایا ہے کہ جس زمین کو بارش یا چشموں نے سیراب کیا ہے اور اس زمین نے خود اپنی رگوں سے پانی نکالا ہے تو اس میں عشر ہے، اور جس زمین کو کنویں کے ڈولوں سے سیراب کیا گیا ہو، یعنی وہ زمین کہ جو نہری پانی کے نظام آبیانہ جس کا بھرا جاتا ہے، ٹیوب ویل جس پر خرچ کیا جاتا ہے، اس میں نصف 5%، 20واں حصہ۔ پھلوں اور غلہ و اناج میں زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوتی ہے جب اس کی مقدار جو ہے 5 وسق کو پہنچ جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک تو جتنی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو سب میں عشر واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عشر جو ہے یہ مال کی زکوٰۃ کی طرح اس کی ادائیگی جو ہے وہ بھی عبادت ہے، یہ صرف مسلمانوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ لہذا زمیندار اور کاشتکار جس کا پانی جس کا آبیانہ بھرتا ہے، اور وہ جو برانی زمینیں ان کے اندر فرق ہے، برانی زمینیں اور غیر برانی زمینیں، تو لہذا اس کے اندر 10 حصہ رکھا، اور جس کا پانی خرید کے کیا جاتا ہے اس کا آدھا حصہ رکھا۔ کیا عشر کے لیے سال گزر جانا شرط ہے؟ نہیں۔ دیکھو بات یہ ہے کہ کیا سال کے بعد عشر دینا ہوگا یا پھر ہر فصل پر عشر دینا ہوگا؟ میں سوال یوں کرتا ہوں، عشر کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ سال میں جتنی بار بھی آپ 1 ایکڑ میں، ایک کھیت میں زراعت جتنی بار بھی کاشت کریں گے ہر بار عشر واجب ہوگا۔ مثلا آپ ایک ایکڑ میں آپ ایک سال میں 3 فصلیں اٹھاتے ہیں تو 3 فصلوں پر عشر ہوگا۔ پورا سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ سونے چاندی، نقد، رقوم، سامان تجارت اور مویشیوں سے اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ الگ ہے، عشر الگ ہے، ان پر تو سال گزرنا شرط ہے۔ زرعی پیداوار، پھلوں، شہد اور کانوں یا زمین سے نکلنے والی چیزوں پر سال گزرنے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لہذا زرعی پیداوار کی کٹائی، پھلوں کے اتارنے پر، توڑے جانے پر ہی عشر واجب ہوتا ہے۔ لہذا امام صاحب رحمۃ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک نصاب بھی شرط نہیں ہے، یعنی ایک سا بھی پیداوار ہو تو تب بھی عشر ہے۔ اب ایک سوال ہے جو بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ سوال ہوا ہے کہ عشر اصل پیداوار پر ہوگا یا جو مصارف اخراجات ہیں ان کو نکالا جائے گا اصل پیداوار سے، یا نکالا نہیں نکالا جائے گا، یعنی مصارف اور اخراجات کو وضع کیے بغیر ادا کیا جائے۔ دیکھیں بیج، کاشت کے مصارف اور اخراجات، ہل اور ٹریکٹر کے اخراجات، کھاد، کام کرنے والوں کی اجرت، کٹائی اور گانے کے مصارف کی قیمت لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اب اخراجات اور مصارف پیداوار کے حوالے سے فقہا کی 3 آراء ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ مصارف وضع کر کے عشر ادا کیا جائے گا، بعضوں نے کہا کہ مصارف اور اخراجات وضع کیے بغیر کل پیداوار پر عشر نکالا جائے گا۔ تو لہٰذا میں اس میں ایک میانہ روی کی ایک رائے عرض کرنا چاہوں گا، اور فقہا اور دیگر کئی لوگوں نے، یوسف قرضاوی جیسے لوگوں نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ وہ درمیانی رائے یہ ہے کہ زمین کی جو پیداوار کا 1/3 وضع کر کے باقی پر عشر یا نصف عشر ادا کیا جائے، کیونکہ اخراجات بڑے ہو گئے ہیں، کھاد بڑی مہنگی ہو گئی ہے۔ تو تمام فقہا اور چاروں فقہی مذاہب کا اتفاق اس امر پہ ہے کہ مصارف اور اخراجات وضع نہ کیے جائیں، نہ نکالے جائیں، نکالے بغیر عشر ادا کیا جائے۔ تو اب اس میں اجتہاد فقہا نے کیا کہ بھائی بیج، کھاد،
جراثیم کش دواؤں کا جو چھڑکاؤ سپرے ہے، فصل کی کٹائی کے اخراجات، گہنے کے اخراجات، ریپنگ کے اور اس کے ساتھ تھریشنگ کے اخراجات، کھاد، ڈیزل، پٹرول، نگہداشت، لیبر کے اخراجات، اس ہوش ربا گرانی کے دور کے اندر پیداواری اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ لہٰذا عصر حاضر کے اہل علم کو اس طرح متوجہ ہونا چاہیے، شدت سے اجتناب کر کے جو عشر دینے والے لوگ ہیں ان کو سہولت دینی چاہیے۔ مستاجری اور ٹھیکہ نکالنے پر فقہا نے منع کیا ہے، لیکن اخراجات جو ہیں وہ 20-25% نکالے جا سکتے ہیں۔ ٹھیکے داروں کے لیے گنجائش بہر صورت ہونی چاہیے۔ جو خود زمین کے مالک ہیں انہیں چاہیے کہ وہ فقراء کو ترجیح دیں، وہ اخراجات نہ نکالیں۔ جو ٹھیکے دار ہیں، جو دوسروں کی زمینیں ٹھیکے لے کر کرتے ہیں، وہ کچھ اخراجات نکال سکتے ہیں۔ لہذا جن چیزوں میں عشر واجب ہے، وہ کون کون سی چیزیں جن میں عشر دینا ضروری ہے، جن کی پیداوار سے زمین کا نفع حاصل کرنا ہو، مثلا غلہ ہے، اناج ہے، ساگ ہے، ترکاری ہے، میوہ ہے، پھل ہے، پھول ہے، گندم ہے، جو ہے، چنا ہے، چاول ہے، مکی ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، کپاس ہے، مونگ پھلی ہے، سورج مکھی ہے، اپنا رائی، سرسوں، بنولا، لوسن، پرسن، آم، خربوزہ، تربوزہ، امرود، مالٹا، لکاٹ، سیب، چیکو، انار، ناشپاتی، سنترا، کھجور، پپیتا، ناریل، فالسا، جامن، لیچی، لیمو، خوبانی، آڑو، آلو بخارا، گرما، اناناس، انگور، آلوچا، سبزیوں میں ککڑی، ٹینڈا، بھنڈی، توری، آلو، لہسن، پیاز، دھنیا، کدو، کریلا، سبز مرچ، شملہ مرچ، اروی، پھول گوبھی، بند گوبھی، شلگم، گاجر، چکندر، مٹر، پالک، میتھی، ساگ، گنا، ککڑی، کھیرے، بینگن، سب پر عشر ہے۔ جتنی سبزیاں یا پھل ہیں، کیا توڑی بھوسا پر بھی عشر ہے یا نہیں ہے؟ تو لہٰذا یہ بھی قابل منفعت مال ہے، جانوروں کی خوراک اور دیگر مقاصد میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے۔ تو بعضوں نے قیاس کیا کہ اس پر بھی عشر ہے، بعضوں نے کہا بھی اس پر عشر نہیں ہے۔ تو لہٰذا مقصود پیداوار اور وہ اس کا دانا اور اناج ہوتا ہے، بھوسا جو ہوتا ہے وہ مقصود نہیں ہوتا۔ لہٰذا عام توڑی وغیرہ پر تو نہیں، لیکن جسے نفع اور تجارت کی غرض سے حاصل کیا گیا ہو تو اس پر واجب ہوگا۔ لہذا شریعت نے جہاں رخصت دی ہے، نفع سے توڑی اور بھوسے پر جنس کی صورت میں تو عشر نہیں ہے، لیکن اس کی فروخت سے زمیندار کو جو نقد آمدنی ہوتی ہے اور اس کے دیگر مال کے اندر وہ جمع ہو جائے گی، اور اختتام سال پر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ براہ راست توڑی پر، بھوسا پر عشر نہیں ہوگا، اس کی آمدن اگر بطور کاروبار ہوگی تو